اسلامی یونیورسٹی اور دعویٰ اکیڈمی اور اسلامی تحقیقاتی ادارہ اور جتنے بھی آپ کے شعبے ہیں اور جامعۃ الرشید، یہ مل کے بہت بڑے بڑے بحرانوں سے اس امت کو، اس پاکستان کو نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری آپس میں اجتماعیت ہو، ہم آہنگی ہو اور ایک نظم قائم ہو کام کرنے کے لیے۔ کوئی بھی ہم فکری نشست قائم کریں تو ان 4 چیزوں پر ہمیں چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اور جو نبوت ہے، یہ کامل ہے، مکمل ہے قیامت تک۔ اور اس کی جو کمال ہے اس کا، اس میں یہ بھی ہے کہ پہلی امتوں میں جتنے انبیاء علیہ السلام بھی آئے، ان کے پاس دعوت اللہ ہی کا ایک حصہ تھا۔ ان کی نبوت کا مطلب یہی تھا، اور ریاستی نظم اور اجتماعی نظم وہ ان کے ذمے یا تو بالکل نہیں تھا یا عارضی طور پر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں شانیں عطا فرمائیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام جو آخرت بنانے کے لیے، لوگوں کی ایمانیات، عقائد ٹھیک کرنے کے لیے یا معاشرے کی اصلاح کے لیے آتے تھے، وہ بھی آپ کو دیا گیا، اور ریاستی نظم بھی آپ کو دیا گیا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 2 حصے ہو گئے، ایک شان دعوت اللہ جو دعوی اکیڈمی کی ذمہ داری ہے اور اس سے متعلق جتنی بھی ہیں علوم ہے، وہی پڑھنا، پڑھانا، لوگوں تک پہنچانا، اور دوسری اس کی تنفیذ ہے، آسمانی دین کو نافذ کرنا، معاشرے میں نافذ کرنا۔ اس کے لیے ریاست اور ریاستی قوت، اجتماعی نظم، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اس لیے آپ بیک وقت نبی بھی تھے، داعی بھی تھے اور سلطان بھی تھے، لیکن ایک حکمت اور مصلحت کی وجہ سے سلطنت کی شان کو مغلوب رکھا گیا تاکہ لوگ سلطنت کے پیچھے نہ پڑیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ملکن نبیًا آپ بننا چاہتے ہیں یا عبدن رسولاً بننا چاہتے ہیں؟ یعنی ملکن رسول، کہ آپ بادشاہ بھی ہوں، رسول بھی ہوں، یہ آپ چاہتے ہیں، یا آپ عبد بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، یہ چاہتے ہیں؟ وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَن تَوَاضَعَ، حضرت جبریل امین نے اشارہ بھی کر دیا کہ تواضع والی بات کرنا، تو آپ نے فرمایا کہ میں عبدن رسولہ اس کو اختیار کرتا ہوں۔ لیکن کام آپ سارے وہی کر رہے تھے جو بھی ایک اجتماعی نظم ہوتا ہے ریاست کا، اس میں عدالت بھی تھی، اس میں انصاف بھی تھا، اس میں معاشرت بھی تھی، اس میں جہاد بھی تھا، اس میں معاہدے بھی تھے، اس میں امن بھی تھا، سفارتکاری بھی تھی، اور مسلمانوں کے لیے دین و دنیا دونوں کا انتظام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن جب تک یہ دونوں شانیں امت میں اکٹھی رہیں تب تک امت میں خیر رہی۔ جب یہ دونوں شانیں الگ الگ ہو گئیں کہ حکومت اور ریاست ایک ہاتھ میں چلی گئی، اور جو نبوت کی دوسری شان تھی وہ دوسرے ہاتھوں میں چلی گئی، تو پہلا امت میں جو بڑی خرابی آئی ہے وہاں سے آئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لَتَنْتَقِضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی۔ كُلَّمَا انتقضت عُرْوَةٌ تشبث الناس بالتي تليها، جب بھی کڑی کوئی ٹوٹے گی لوگ ساتھ والی کو پکڑ لیں گے، وہ ٹوٹے گی پھر ساتھ والی کو، اسی طریقے سے اسلام کمزور ہوتا جائے گا۔ اولہن الحکم، سب سے پہلے اجتماعی نظم، ریاستی نظم وہ ٹوٹے گا کہ مسلمانوں کو جو اللہ نے حکم الہی، حکومت الہیہ، یہ اسلامی حکومت قائم کرنے کا مکلف فرمایا تھا، جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفاء راشدین نے رکھی، سب سے پہلے اس کے اندر خرابی پیدا ہو۔ وآخرہن الصلاۃ، سب سے آخر میں مسلمانوں کے پاس سے نماز جائے گی۔